رخ لایا معرفت دا میوہ دے کے واہ پھلدار بنایا تے کونو دینو کوئی نہ پوتا آکل بالغ دانا در جس دے سر سجدے سٹے لو قلم آسمانہ آپ مکانوں خالی اس کی کوئی مکان نہ خالی ہر ویلے ہر چیز محمد رکھتا نفس سنبھالی پہلے لفظ کو لکھنا سیکھو پھر چاہے تقدیر لکھو. حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حمدیہ کلام کے مرکزی خیال کے مرکزی لفظ سے استنباط کرتے ہوئے قبلہ واصف کے بحر علم میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. معرفت، پہچان، سوجنا، پہچاننا، واہ ہونا، کھلنا، افشا ہونا، راز. من کی بات سناؤں کس کو، واصف صاحب من کی بات سناؤں کس کو، اپنے جیسا پاؤں کس کو. اندھے رہبر اندھے پیر رہبر پیر بناؤں کس کو. میں مستی کا مہخانہ ہوں، کون ہے مست بتاؤں کس کو. واصف کے گھر دیوالی ہے، واصف کے گھر دیوالی ہے، آنگن ناچ نچاؤں کس کو. حضرت قبلہ واصف صاحب رحمت اللہ علیہ کی معرفت اور معارف اور احوال میں سفر کرتے ہوئے ایک حکایت سے مدد دیتے ہیں. میں صاحبزادہ سے محاذی کے لیے توقف کر رہا تھا کہ وہ آئیں تاکہ یہ جانے محفل بن کے شراب واصف پیئے. ایک سلطان اپنے خدام و غلمان اور اپنے ہرداروں کے ساتھ شکار کرنے گیا. شکاریوں جیسا لباس زیب تن کر رکھا تھا، بچھڑ گیا خدام و غلمان سے. ایک ندی کنارے دیکھتا ہے کہ ایک لڑکا نوجوان جال ڈالے مچھلیوں کا شکار کر رہا ہے. سلطان نے قریب ہو کر پوچھا میاں کیا کرتے ہو؟ حضور یہ مچھلیوں کا شکار کرتا ہوں. کتنی مچھلیاں پکڑتے ہو؟ حضور ایک یا دو. اچھا کس کے لیے؟ حضور یتیم ہوں، ماں بڑھیا ہے، بہن بھائی چھوٹے ہیں، پیٹ کی آج سے گزارتے ہیں. اٹھ کھڑکے ٹکڑ بجے تتا ہوئے چولہا، آن فقیر کھاکھا جامر راضی ہوئے بھلا. اچھا اس سے زیادہ پکڑی؟ حضور کبھی 4-5 بھی پکڑ لیتے. پھر عید ہوتی ہے گھر میں اور 10 مل جائیں تو باقی بیچ کے گندم خرید کر لاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سلطان نے کہا میرے سے شراکت داری کرو گے؟ Will you do partnership with me in this business? اس نے کہا جی حضور بالکل. لباس تو شکاریوں جیسا پہنا تھا تو جو فن ہے، ہنر ہے، کلا ہے وہ اس کے لباس میں سے دیتا ہے. کہنے لگا اپنے جال میں پھینکا. جال پھینکا، 100 مچھلی ہاتھ میں، 100 مچھلی. بہت چکا رہ گیا، ایسٹونشڈ. حضور یہ کیا؟ کہنے لگے بس خدا کی کرپا ہے، اس کی مہربانی. تو کہنے لگا حضور 50 آپ کی 50 میری. کہنے لگے یہ ساری کے لیے کل تجھ سے ملوں. یہ کہہ کے سلام کر کے نکل گئے. وہ 100 مچھلیاں لے کر چلا گیا. سلطان اپنے دربار پہنچا، اپنے خدام و غلمان کو کہا کہ یہ لڑکا ایک ندی کنارے جال ڈالے بیٹھا ہے، اس کو میرے دربار میں پیش کرو. پیش کیا گیا. اب اس نے دیکھا یہ شکاری تو سلطان بنے بیٹھے، حاکم وقت، حاکم شہر. کہنے لگا مختصراً قصہ تو بیان کر. کہنے لگا حضور قصہ تو طویل ہے، معرفت بیان کر سکتے. اب ذرا معرفت کشید کیجیے، استنباط کیجیے. کہنے لگا کہ میرے وقت میں، میرے بھاگ میں، میری نصیب میں، میرے قسمت میں 2-4 مچھلیاں تھیں. جب میرے نصیب میں سلطان کا نصیب مل جائے تو 100 مچھلیاں ہوں گی. واہ 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 واہ. اگر ہم کم وقت ہیں
تو واصف کا وقت شامل کرو، کم علم ہے تو واصف کا علم شامل کرو، کم ذوق ہے تو واصف کا ذوق شامل کرو، کج صحت ہو کج دی ہے تو واصف کا دین حق پیدا کرو۔ وچوں آتش بارو خاکی دستے حالو خستوں، جے کنارہ کرن محمد دھین پہاڑ شکستوں، جے ہکا دردی مارن ہونگا ملک ویرانی، کو کافاں دے سبزے سڑتے ندیاں رہے نہ پانی۔ کون سی مارن؟ دودھ وجود تیرے وچ شیریں، تم سب میں یہ معرفت پنہا ہے، درون ہے، باطن ہے، بھیتر ہے۔ دودھ وجود تیرے وچ شیریں، روغن دار سمانی، مرشد لائے جاگ پرم دی، تاں جمے دودھ پانی۔ وہ گل وچ بھا گمادہ گھٹ کے، وہ ذکرو چھک مدھانی، پکشاں کھانا آیا جانی۔ یہ قبلہ واصف کی چکی گلے میں ڈال کر پیسوں گے تو پتہ چلے گا غم ہے یا اللہ کا کرم ہے۔ اب واصف صاحب کی ایک اور نظر سنیے۔ بگلا کھڑا ندی کنارے کہے، رام رام رام، مجھے ایک مچھلی بھیجو تو میں مانوں تو ہے رام۔ مچھلی بولے رام سے، رام رام رام۔ اس صوتی آہن سے، ان اصطلاحات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ ویدانت کی جو پراچین تہذیب ہے، یہ ہماری تہذیب ہے۔ ایکم برہما دیوتا ناستے نینا ناستے کنچن، برہم رب ایک ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ یہی رام سے لے رہے ہیں مراد اور مرادف قبلہ واصف صاحب۔ ایک انکار ست نام کرتا پرخ نرپاؤ نروے اکال مورت اجونی سیبل گر پرساد جب آج سچ جگاد سچ ہے بھی سچ نانک ہوسی بھی سچ۔ اول نام خدایا دوجا نام رسول، کلمہ پڑے نام کا جو درگاہ پوے قبول۔ یہ واصف کا رام ہے۔ مچھلی بولے رام سے، رام رام رام، اس موزی کو ماریو تب میں مانوں رام۔ رام بولے دونوں سے، تم دونوں جھوٹے ہو، رام کو کہو اور پھر کچھ اور کہو۔ یعنی خدا کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، مشورے نہیں دیتے۔ رب رب کرتے بڑھڑے ہو گئے منا پنڈت سارے، رب دا کوچ قرآن نہ لبا دے سجدے کر کر ہارے، رب دا تیرے اندر وستا بچ قرآن اشارے، تے بھلے شاہ رب تونوں ملدا جڑا تن من یار تے۔ یہ قبلہ واصف صاحب کی معرفت ہے، آپ کے معارف و احوال ہے کہ ہم جیسوں کی سمجھ اور ناقص اذہان کے مطابقت کرتا ہوا کلام تاثیر بن کر دل میں اترتا ہے۔ ذہن کی گرفت جہاں نامکمل ہوتی ہے، قلب کی حرارت وہاں مکمل ہوتی ہے۔ قبلہ واصف مولا علی کا وہ دیا ہے، ان کی وہ ضوء اور روشنی ہے۔ ایسے تو نہیں، میرا نام واصف ہے، میرا پیر سید مرتضیٰ، کیوں کرتے ہو علی مولا؟ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ مرحب تو نیم ہے سرے خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں یہ مارا علی کا ہے۔ یہ ہے مولا علی کا واصف، علی واصف۔ مرحب تو نیم ہے سرے خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں یہ مارا علی کا۔ جو عرض کیا تھا وہی ہوا، محفل کو گرمانے کا وقت آ گیا۔
یہ واصف کا خادم آ گیا. حضور قبلہ واصف کے بارے میں آخری بات عرض کر کے چلتا ہوں رحمت اللہ علیہ. جب بھی کوئی سالار، کوئی سلطان کسی قلعے کو فتح کرتا ہے تو اپنے ساتھ حور و غلمان لے کر بھی چلتا ہے، اپنے ساتھ شہنائیاں لے کر بھی چلتا، ڈھول پتاشے لے کر بھی چلتا، عورتیں لے کر بھی چلتا، فوجی، کمک، توپے، منجنیقیں، تیر تفنگ بھالے لے کر چلتا ہے. اور جب وہ گولہ باری کرتا ہے، جب اس کا توپ خانہ قلعے کے اوپر چڑھائی کرتا ہے تو ابھی قلعہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے تو اس کے اوپر اپنا علم لگاتا ہے کہ آج سے مالک میں ہوں. کبھی بھی تفریق سے مت گھبرائیے، کبھی بھی مسمار ہونے سے مت گھبرائیے. اسی مسماری میں تعمیر ہے. اب اس ساری بات کو ایک بألفاظ ذکر واقعے سے جوڑتے ہیں. یہ متعلق ہے، منسوب ہے بہت سارے اولیاء اور مشائخ سے، بالخصوص قرون اولیٰ اور قرون وسطیٰ کے صوفیاء سے. لیکن اس کی ایک نئی شرح کرتے ہیں، واصف صاحب والی شرح کرتے ہیں. ایک سید شاہ صاحب دھان پانجے قد بت والے سن، کمزور، رقیق نہیں تھے، غریب سن. آپ نے حاکم شہر کے دربار میں جا کے کیا کہ یہ جڑے تیرے پہلوان نے انہاں وچوں جڑا سرپنچ پہلوان ہے میں انہوں چیک کر رہا. انہیں کیا تو اپنا ہاتھ دے وے، ربا میرے ہاتھ کا محرم تو، اندر تو ہے باہر تو تے روم روم وچ تو. تے اے میرے سالار کو دیکھا، اے میرے پہلوان کو دیکھا. وہ کہا حضور میں تو چت کرا. ٹھیک ہے، پیڑ بچ گیا، میدان سچ گیا، پہلوان بھی اتریا، وہ بھی اتریا. جدو کھول ہویا، میل ہویا، موٹے نال موٹا لگا، گل نال گل لگا تو انہیں کیا رحم کری میں سیداں اج چت ہو جائے. اللہ اللہ اللہ. اس نے کہا اب جو گر میں بتاؤں اس کے مطابق مجھ کو لگا اور مجھے چت کر، ورنہ لوگ کہیں گے نورا مفتی نہیں. انہیں دسیا، شاہ صاحب نے لایا اور چت ہو گیا. یہاں تک تمام لوگوں نے واقعہ سے رکھا. انعام، اکرام، فضیلتیں، رحمتیں، برکتیں نچھاور کی گئی. شاہ صاحب نے چت کر دیا، شاہ صاحب نے چت کر دیا. سب اس کی طرف تھے، سید کی طرف. جو چت پڑا تھا وہ نیچے رہا. تو لوگوں نے کہا اٹھ جا یار، ماڑا جا تے گر لگا ہے، دا لگا ہے تو اٹھا نہیں دیا. کہندا ساری زندگی ٹانگا آیا، ٹہن کا مزہ تے آیا. ہائے 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 ہائے. ساری زندگی ہراندا رہا، ہرن کا مزہ تے آیا. اور مجھ سے ایک بچے نے چہل قدمی کرتے ہوئے کہا کہ کچھ آپ کہہ دیں. تو میں نے اپنے جد محترم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سے استنباط کرتے ہوئے قبلہ واصف کی آمیزش کی. میرے جد محترم پیران پیر غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے کہا حضور ہم پہنچے نہیں. آپ نے فرمایا تم چلے کب تھے؟ اب ذرا اس فقیر کا جملہ سنے کہ چلتے چلتے کہا اسی طریق پر، اسی طریقت پر، اسی مرتبت پر حضرت قبلہ واصف علی واصف کے الفاظ کے واصف ہے. واہ 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 واہ. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر شہید محفل کو گرما رہے تھے.